وہ ذات نہایت بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں تمام دنیا کی سلطنت ہے۔ یہ پہلی آیت کریمہ اسلام کا سیاسی نظام سمجھا رہی ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ نے اسلام کا سیاسی نظام سمجھایا ہے کہ یہ جو بادشاہت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے۔ یہ بادشاہتیں جو دنیا میں تم دیکھتے ہو یہ بادشاہتیں لوگوں کی یہ عارضی ہیں۔ قرآن فرما رہا ہے وہ ذات جت نہایت بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں تمام دنیا کی بادشاہت ہے، سلطنت ہے، اسی کا حکم چلتا ہے۔ جب سلطنت اس کی ہے حکم اسی کا چلتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت کی جو الوہیت ہے اس کے جو بنیادی دو صفات ہیں جس پر پورے الوہیت کا مدار ہوتا ہے، الہ جسے ہم کہتے ہیں الہ۔ الہ کے لیے دو بنیادی صفات ہیں۔ اللہ رب العزت کے بہت سے صفات ہیں، 99 نام ہیں، یہ صفاتی نام ہیں۔ ہمارے یہاں عام طور پہ مساجد میں یہ سامنے بالکل لکھا جاتا ہے، اکثر مساجد میں آپ دیکھتے ہوں گے یہ دائیں بائیں لکھا جاتا رہتا ہے۔ آپ قرآن کریم جب کھولتے ہیں تو قرآن کریم کی ابتدا میں اور آخر کے صفحات پر کہیں پہلے اسماء الحسنہ ہوتا ہے اور آخر میں اسماء نبی ہوتا ہے، تو اس میں آپ غور کیجئے گا تو اللہ تعالیٰ کے بہت سے صفاتی نام ہیں۔ ان میں دو صفاتی نام کو یاد رکھیے گا، ایک ہے علم اور ایک ہے قدرت۔ یہ مدار ہے پورے الوہیت کا، یعنی الہ ہونے کے لیے دو بنیادی صفات ضروری ہیں، کیا؟ علم اور قدرت۔ سمجھ رہے بات کو کہ الہ ہونے کے لیے اللہ کے لیے جو بنیادی صفت ہے، یعنی جس کو یہ خدا مانتے ہیں، بتوں کو خدا مانتے ہیں، فرعون کو خدا بنایا یا خود اس نے اپنے آپ کو بنا لیا، تو دو بنیادی صفتیں الہ ہونے کے لیے، ایک تو یہ کہ علم ہونا چاہیے اور دوسرا قدرت ہونی چاہیے۔ علم کیا؟ کہ وہ ہر ایک ذرے کو جانتا ہو، وہ ہر ایک چیز کو جانتا ہو، دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے وہ جانتا ہو۔ عام طور پہ آپ دیکھیے جو حکومتیں ہوتی ہیں، حکومت بھی انہی دونوں چیزوں پہ چلتی ہے کہ اگر انٹیلیجنس کا طبقہ شعبہ نہ ہو اور پتہ نہ چلے انارکی پھیل رہی ہے تو بتائیں وہ اپنی حکومت کیسے چلائیں گے؟ کہیں سازش ہو رہی ہے اور حکومت لا علم ہو تو انارکی پھیل جاتی ہے، فساد پھیل جاتا ہے۔ تو علم ہونا چاہیے کہ کس وقت کس جگہ پر کیا بات ہو رہی ہے، تاکہ وہ بات جب جان لیں کہ یہ ہمارے ریاست کے خلاف ہے۔ تو قدرت بھی ہونی چاہیے کہ آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں، کیا آپ اس کو کامبنگ آپریشن کر سکتے ہیں، کیا آپ کے اندر اتنی طاقت ہے؟ تو اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو آپ کی ریاست اسٹیبل رہے گی، آپ کی ریاست میں کوئی فرق نہیں آئے گا، آپ کی ریاست چلتی رہے گی۔ تو سلطنت اللہ کی ہے، بادشاہت اللہ کی ہے، تو آپ ذرا غور کیجئے کہ اگر اللہ رب العزت کے علم میں نہ رہے، خدا معاذ اللہ نہ رہے، تو پھر اللہ کی بادشاہت کیسے قائم ہوگی؟ اور قدرت نہ ہو تو اللہ فرماتا ہے کہ میری سلطنت ہے، میری بادشاہت ہے۔ تو جب میری بادشاہت ہے، میری سلطنت ہے، تو میں ہر چیز کو جانتا بھی ہوں اور ہر چیز کو جزا اور سزا دینے پر قادر بھی ہوں۔ تو کیا کہا؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اب سمجھا کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کا کیا معنی ہے؟ وہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ پہلی بنیادی بات اللہ نے سورہ ملک کے ابتدا میں ارشاد فرما دی، فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کر سکے، تاکہ تم میں سے کون زیادہ اچھا عمل کرنے والا ہے، اور وہ بے حد غالب ہے اور بہت بخشنے والا ہے۔ تو زندگی اور موت کی حقیقت کو بیان کر دیا۔ یہ زندگی اور موت، زندگی کیا ہے؟ زندگی آزمائش ہے، جو حیات ہے یہ آزمائش ہے، اور موت کیا ہے؟ یہ جزا اور سزا ہے۔ بنیادی بات سمجھ لیں کہ زندگی اور موت کس لیے پیدا کیا اللہ نے؟ زندگی دی ہے اس لیے دی ہے تاکہ تم عمل کرو، زندگی دی ہے تاکہ تم اس دنیا سے استفادہ کر سکو، زندگی دی ہے تاکہ تم یہاں پر آزمائش ابتلا آتی ہے اس پر ثابت قدم رہو۔ جب تم ثابت قدمی دکھاؤ گے تو موت جب آئے گی تو پھر جزا اور سزا تمہیں دی جائے گی۔ اگر تم کامیاب ہو گئے تو جزا ہے اور ناکام ہو گئے تو تمہیں سزا دی جائے گی۔ تو دیکھیں کتنی بنیادی باتوں کی طرف یہاں پر اشارے کیے جا رہے ہیں۔ پہلے بادشاہت بیان کی گئی، پھر چونکہ انسان کی جو زندگی اور موت ہے، یعنی آپ وہ سمجھے پوری دنیا کے اندر اس بات پر ساری قوم کا اتفاق ہے کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی انکار نہیں کرتا، کوئی قوم انکار نہیں کرتی، کوئی مذہب انکار نہیں کرتا۔ موت اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی شکوک و شبہات لوگوں کو ہے کہ یہ خدا ہے یا نہیں، یہ نظر نہیں آتا، اس کو بن دیکھے کیسے مان لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ لوگوں نے یعنی انکار کیا، تکذیب کر دی۔
لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے، اس پر کوئی انکار ہی نہیں کرتا، کیونکہ وہ روزانہ صبح شام اپنے پیاروں کو دیکھتے ہیں، اپنے بوڑھوں کو دیکھتے ہیں، اپنے بچوں کو انتقال ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. تو لہٰذا یہ موت ایک ایسی حقیقت ہے. جب مرنا ہے تو مرنے کے بعد بھی تو کچھ ہوگا. اس مرنے کی حقیقت کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کر سکے. اچھا، پھر یہاں پر انسان جو ہے وہ تھوڑا سا لا علم اس اعتبار سے ہے کہ آزمائش تو آنی ہے، آزمائش تو آ کر رہے گی، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے لَيَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے. تو جب وہ کہہ رہا ہے کہ ہم آزمائیں گے تو آزمائش تو آنی ہے. لہذا ان آزمائشوں سے کیسے آگے ہمیں زندگی کو آگے بڑھانا ہے، تو اس کے لیے سیرت طیبہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے، حضور کی زندگی آپ کے سامنے ہونی چاہیے کہ ایسے مرحلوں پر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے فیصلے فرمائے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ڈیسیجن کیا ہوا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اس موقع پر اس آزمائش کی گھڑی میں آپ کیسے ثابت قدم رہتے تھے. تو ایک مسلمان کے سیرت طیبہ کے ساتھ اس طرح کا انٹریکشن ہونا چاہیے. پھر فرمایا کہ الذی خلق سبع سماوات طباقا، جس نے ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنائے ہیں. اے مخاطب ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، یعنی جس نے ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنائے. زمین جو ہے، زمین 7 زمین، یہ جو آپ نے پیاز دیکھا ہے، پیاز کے چھلکوں کی طرح ایک لیئر اٹھائیں دوسرے لیئر آ جاتی ہے، دوسرے لیئر کو اٹھائیں تیسری لیئر آ جاتی ہے، تیسری کو اٹھائیں چوتھی لیئر آتی ہے. تو زمین جو ہے تہ در تہ ہے، زمین تہ در تہ ہے. لیکن آسمان ایسے نہیں ہے. کیا فرمایا الذی خلق سبع سماوات طباقا، جس نے ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنائے. تو ایک آسمان سے دوسرے آسمان میں 500 سال کی مسافت ہے. یہ پیاز کے چھلکے کی طرح نہیں ہے. اب دیکھیے یہ سائنس ہے، یہ قرآنی سائنس ہے جو اس زمانے میں بیان کی جا رہی ہے. آج بھی جو سائنس آپ کہتے ہیں نا، جس کو سائنس، اس سائنس کی رسائی وہاں تک نہیں ہے جہاں قرآن بیان کر رہا ہے. یعنی آج سائنس جہاں پر اپنے گھٹنے ٹیکتی ہے نا، تو قرآن وہاں سے آغاز کرتا ہے. یہ مسلمانوں کا یقین ہے، ایمان ہے کہ سائنس جہاں گھٹنے ٹیک دے گی. آپ بتائیے، یہ آسمان کی باتیں ہیں، آسمان دنیا کی باتیں، زمین کے اندر کی باتیں ہیں. تو آج سائنس اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی آج کہاں تک پہنچی ہے؟ صرف چاند تک پہنچی ہے. اور جناب کات اور سیاروں کا پتہ لگاتی ہے، مائکروسکوپ سے دیکھ رہے ہیں، جائنٹ مائکروسکوپ سے دیکھتے ہیں. آپ کائنات میں غور کر رہے ہیں اور اللہ ان تمام کائنات کو چلا رہا ہے. اور یہ تو صرف اور صرف یہ گلیکسیز ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. اس سے آسمان کے اوپر کیا ہے آج کیا سائنس بتائے گی؟ اس آسمان سے اوپر کیا ہے آج کیا سائنس بتائے گی؟ تو سائنس کا علم کتنا ناقص ہے بھائی، کتنا کمزور ہے اللہ کے علم کے سامنے، ہیچ ہے. اور جو اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے، اس قرآن کا علم کتنا وسیع ہے، کتنا وسیع علم نا، کہ ایک لفظ کے اندر کیسے فرما دیا کہ اللہ نے جو ہے وہ ایک کے اوپر ایک آسمان کو بنایا ہے. کیوں بنایا؟ اور پھر کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ فرماتا ہے ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت. اے مخاطب، جس سے مخاطب کیا جا رہا ہے، تو کہا کہ سنو، رحمان کے نظم و تخلیق میں کوئی خلل نہیں دیکھو گے. تم دیکھو تو ذرا صحیح، اب دعوت دی جا رہی ہے، دیکھو غور کرو. تم نکالتے ہو، نقائص نکالتے ہو، کمزوریاں نکالتے ہو. آج بھی سائنسدان جتنے بھی ہیں ایک دوسرے کے تمام ریسرچ پر تنقیدی نگاہ سے نگاہ ڈالتے ہیں اور پھر اس میں سے غلطیاں نکالتے ہیں کہ اس کے اس نظریے میں خامی ہے، اس کا یہ میتھڈ غلط ہے، اس کا یہ فارمولا غلط ہے. اور ایسا ہوتا بھی ہے. کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک میتھڈ پر کئی سال تک عمل ہوتا رہا، اس کے بعد ایک نئے سائنسدان نے آ کر ایک نئی تحقیق پیش کی اور کہا کہ یہ تو سارا کا سارا میتھڈ غلط ہے، اب نئی تحقیق ہے، یہ نئی تحقیق آ گئی. لہذا پہلی تحقیق غلط ثابت ہو جاتی ہے اور نئی تحقیق آ جاتی ہے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ صدیوں سے آسمان ہم نے بنا رکھا ہے، زمین ہم نے بنا رکھی ہے، زمین کی تخلیق تمہارے سامنے ہے، زراعت تمہارے سامنے ہے، آسمان سے بارشوں کا نزول تم دیکھتے ہو. اسی طرح تم دیکھتے ہو کہ پھول کھل رہے ہیں، پھل آ رہے ہیں، اس کے اندر ذائقے ہیں، اس کے اندر رس ہے، اس کے اندر اللہ نے وٹامنز رکھی ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں. سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، کوہسار ہے، آبشار ہے، سمندر ہے، سمندر میں دفینے ہیں، خزانے ہیں، پہاڑ ہے، پہاڑ کے اندر اللہ رب العزت نے معدنی جو ہے ذخائر رکھے ہیں. یہ سب تو صدیوں سے ہے نا. کہا کہ اس میں غور کرو، دیکھو کہیں ایسا تو نہیں ہوا صدیوں سے آج پھول کی جو گلاب کی خوشبو تھی آج بھی وہی ہے، چنبیلی کی جو خوشبو تھی آج بھی وہی ہے، زمین آج بھی ویسے ہی اناج اگا رہی ہے، آج بھی اس کے اندر پھل اسی طرح آ رہے ہیں، آج بھی آم اگر پیدا کیا گیا تو آم میں آج بھی وہی ذائقہ ہے. تو اللہ کے نظم میں غور کرو نا،
دیکھو نا، بار بار دیکھو نا، آسمان پہ ایسے نگاہ اٹھا کر دیکھو. ایک شامیانہ لگاتے ہو تم، کچھ شامیانہ لگاتے ہو. یہ مساجد کے اندر جہاں پر دھوپ ہوتی ہے وہاں پر ہم شامیانہ ٹانگ دیتے ہیں. 1 سال کے بعد اس میں پھٹن آ جاتی ہے، دراڑ آ جاتی ہے، سوراخ آ جاتا ہے. تو کہا کہ دیکھو تو ذرا صحیح، ہمارے اس آسمان پر صدیوں سے ہم نے تان رکھا ہے، کہیں کوئی ایک سوراخ تو دکھا دو، کہیں ایک کوئی کمزوری تو دکھا دو، کہیں ایک کریک تو دکھا دو، دیکھو تو ذرا صحیح. یعنی وہ اپنی قدرت کا اظہار کر رہا ہے، چونکہ اس نے کیا کہا، تبارک الذی بیدہ الملک، ذات، اس کی ذات بہت بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں تمام دنیا کی سلطنت ہے. اور اس سلطنت کا اظہار کر رہا ہے کہ اس نے ایک چیز کو بنایا لانگ ٹائم، لانگ پیریڈ کے لیے. کسی زمانے میں جرمنی کی اشیاء کیسے ہوتی تھی، جاپنیز کی اشیاء کیسی ہوتی، لے لیا 30 سال 50 بار، فریج لے لیا، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا. اس زمانے میں کسی نے اگر جو ہے وہ بلنڈر لے لیا یا جو ہے چاپر لے لیا، وہ 10 20 سال، جو ہمارے آبا و اجداد نے لیا تھا، امی نے لی تھی یا امی کے اس میں جہیز میں آیا تھا، نیشنل کا جب چل رہا ہے. تو یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ انسان کی جب تخلیق ہے تو وہ لانگ ٹائم کہتے ہیں، یار یہ کر لو، یہ بہت لانگ لاسٹنگ ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا تمہاری بنائی ہوئی اشیاء پھر 30 سال 25 سال کے بعد ختم ہو جائے گی، لیکن ہم نے صدیوں سے ایک چیز بنا رکھی ہے، اس کی لائف تو دیکھو آپ، اس میں کوئی کریک نہیں ہے، کوئی بھی کمزوری نہیں ہے. فرمایا کہ تم دیکھو کوئی خلل نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ آپس میں ٹکراؤ ہے، کوئی خلل نہیں ہوگا. من تفاوت نہیں ہے. فرجع البصر، پس دوبارہ دیکھ. ہل تری من فطور، کیا تو ان میں کوئی شگاف دیکھتا ہے؟ ایک دفعہ دیکھتا ہے نا انسان، سرسری طور پہ دیکھ کے گزرتا ہے. رب کائنات دوبارہ دعوت دیتا ہے، فرماتا ہے ایک دفعہ تو نے دیکھا نا، کہا بار بار دیکھ. یعنی آپ دیکھیں ایتھنٹک کتنی ہے یہ اللہ کی تخلیق، اور اس کو اللہ رب العزت نے جو چیز بنائی ہے اس کو کتنا مستحکم بنایا، کتنا منظم بنایا ہے کہ کہتا ہے دیکھ تو، چل ایک دفعہ نہیں، غلطی ہو گئی تو اس سے بار بار دیکھ، مائکروسکوپ لگا کر دیکھ، اپنے علم سے دیکھ، اور بتا ذرا صحیح کہیں کوئی شگاف ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ سورہ ملک ایسے پڑھ کے ہم گزر جاتے ہیں، لیکن کیسی دعوت دے رہا ہے، انسان کے پورے دریچے کھول دیتا ہے، انسان کی عقل کو کھول دیتا ہے کہ اللہ کی بادشاہ کے آج امریکہ کے سامنے ڈھیر ہو جاتے ہیں، رشیا کے سامنے ڈھیر ہو جاتے ہیں، چائنیز کے علم کے سامنے ڈھیر ہو جاتے ہیں، اور یہ جو اللہ کا علم ہے بھائی، یہ بھی چیز تو اچھا اللہ نے کیسے پیدا کیا ہے، اللہ نے کائنات کو کیسے پیدا کیا ہے. سورہ انعام میں ارشاد فرمایا اس نے اس کو کیسے بنایا، آسمان و زمین کو. ہم کوئی چیز بناتے ہیں، جیسے یہ ٹیبل ہے نا، ٹیبل، اس کے لیے بڑھئی آئے گا، اس کے ہاتھ میں ایک ہتھوڑی ہوگی، ہیمر ہوگی، اس میں ایک کل ہوگا، وہ گلو لے گا، وہ آرا لے گا، اس کے بعد لکڑی لے کر آئے گا، پھر جناب یہ خام ہوگا، خام شکل میں ہوگا، اس کو کاٹے گا، پیٹے گا، اس کے بعد اس کو رندہ لگائے گا، برابر کرے گا، اور کرنے کے بعد پھر اس میں گلو لگائے گا، پھر کلوں سے ٹھوکے گا، اور پھر کہیں جا کے یہ بنائے گا. اس کو بنانے میں، ایک ٹیبل بنانے میں کتنا ٹائم چاہیے، اور کتنے آلات چاہیے، کتنے ایکوپمنٹس چاہیے، کتنا خام مال چاہیے ہے نا ایک ٹیبل. اللہ نے کیسے بنایا؟ اللہ فرماتا ہے کن فیکون، اس نے اپنے کلام سے بنایا ہے. کائنات کو کس سے بنایا؟ کلام سے. اس نے کہا ہو جا، اللہ اکبر، کیا کہا اس نے؟ ہو جا، بس وہ چیز ہو گئی. تو ذرا غور کریں اس کے ہو جا لفظ میں کتنی طاقت ہے. کبھی غور کریں نا کہ اللہ کی طاقت کا اندازہ لگائیں نا، کہ وہ صرف کہتا ہے کلام کہتا ہو جا، اس کا یہ کلام ہے، اس میں اتنی طاقت ہے، اس کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے، اس کے اندر اتنا نظم ہے کہ وہ چیز ہو جاتی ہے، اور اتنے خوبصورت انداز میں ہوتی ہے کہ کائنات ساری مل کر بھی اس جیسا نہ بنا سکتی ہے. ایک انسان بنا کر دکھا دے، آج کا انسان بنا کر دکھا دے، یہ جتنے انسان بیٹھے ہوئے، ایک انسان بنا کر دکھا دے. انسان ایک اسٹینڈ بنا رہا ہے دل میں لگانے کے لیے، تو کتنے سال لگ گئے اس کو دل میں اسٹینڈ لگانے کے لیے صاحب. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر. دل، انسان کا دل اندر، اس کے اندر بیٹری لگاتا ہے تو وہ بیٹری تھوڑی دن کے لیے ختم ہو جاتی ہے نا، 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال. اور یہ دل جو اللہ نے بچپن سے ایک بچے کو لگا کر دیا، زندگی بھر وہ دھڑکتا رہتا ہے. اس کا نظم دیکھیں آپ، اس کی بنائی ہوئی چیز کو دیکھیں آپ. انسان بناتا ہے، تھوڑے دن کے بعد گردہ لگا دیا، گردہ فیل ہو جاتا ہے. کوئی بھی چیز آپ دیکھیں جو آپ لکڑی کے اگر پاؤں لگا دیں، اس پاؤں کی ایک اپنی میعاد ہوتی ہے. دانت دیکھیں آپ، دانت
یہ دانت جو انسان کو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، بچپن سے لے کر آپ کتنی مرتبہ ہڈی کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، بار بار کھاتے ہیں، دانت دانت سے ایسے ٹکرا رہا ہوتا ہے، لیکن اندازہ لگائیے کہ یہ زندگی بھر کے لیے آپ کے یہ دانت استعمال، اگر یہ دانت نہ ہو تو انسان کھائے کیسے؟ یہ غور کریں چیز، یہ دانت نہ ہو کھائے کیسے، توڑے کیسے؟ تو اللہ جل وعلا شانوں کی تخلیق تو دیکھیے آپ، سبحان اللہ۔ تو فرمایا تو بار بار دیکھ، فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر، پھر بار بار نظر اٹھا کر دیکھ، اللہ اکبر، اللہ جل شانہ، اللہ اکبر کبیرہ، تیری نظر تھک کر تیری طرف ناکام پلٹ آئے گی۔ اس نے اپنے علم پہ بیان کیا، کہا کہ تیرا علم جو ہے نا، اپنے علم سے بار بار دیکھ، تو کیا فرمایا؟ تو تھک جائے گا، تیری نظر تھک جائے گی۔ تو یہاں سے ایک میتھڈ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں غور کرنے والوں، تم اس میں سے ذرہ برابر بھی نقص نہیں نکال سکتے، تم تھک جاؤ گے۔ تو آج ایک بات یہاں سے ضمن عرض کروں، دنیا میں نبی دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے آج شاہکار تخلیق ہے نا۔ آج یورپ، اہل مغرب حضور علیہ السلام کے سیرت میں، آپ کے کردار میں توہین آمیز کلمات کہتے ہیں یا کمزوریاں تلاش کرتے ہیں کہ حضور کی سیرت میں کمزوریاں تلاش کی جائیں۔ تو کیا مطلب ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، تو اس کو بار بار دعوت دیتا کہ غور کرو، تم تھک جاؤ گے، کوئی عیب نہیں نکال سکتے، کہ میرا محبوب تو اس سے زیادہ شاہکار ہے، یہ تو میرا محبوب تو اس سے زیادہ شاہکار ہے، اس کو تو ہم نے خاص بنایا ہے، یعنی کہ اس کے لیے کائنات کو بنایا ہے، لہذا جب آسمان و زمین میں کوئی نقص نہیں نکال سکتے تو میرے محبوب میں تم کیا نکالو گے؟ غور کر رہے ہیں آپ کہ جب اللہ کے زمین اور آسمان میں، اس کے تخلیقات میں کوئی عیب نہیں ہے، تو نبی پاک صاحب الاولاد جن کے لیے کائنات کی بزم اللہ نے سجائی ہے جی، تو پھر یہ سب تھک جائیں گے، یہ سب تھک جائیں گے۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، کہا کہ اور بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کر دیا۔ ابھی آسمان کی بات چل رہی تھی، تو آسمان پر کچھ اور چیزیں ہیں، تو آسمان پہ کیا اسٹارز ہیں، کیا ہیں؟ ستارے ہیں۔ ستاروں کی ڈسٹینس بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ سے بہت چھوٹے نظر آتے ہیں، ورنہ بہت بڑے بڑے اسٹارز ہیں، یعنی دنیا سے بھی بڑے بڑے اسٹارز ہیں، بہت بڑے بڑے، لیکن آپ دیکھیں دنیا جو ہے یہاں سے لے کر وہ اسٹارز، اس کا ڈسٹینس کتنا ہے، فاصلہ کتنا ہے کہ اتنے چھوٹے چھوٹے وہ ٹمٹماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اندازہ لگا کہ پہلا آسمان کتنا دور ہے، آسمان میں ستارے، تو اللہ کہتا ہے، فرماتا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا، انسان اس وقت تک نہیں پہنچا تھا، اس کی سائنس نہیں پہنچی تھی، اس نے فرمایا یہ آسمان پر اسٹارز ہیں، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار آج بتاتے ہیں نا، آج بچوں کو بتاتے ہیں، تو آج بچوں کو یہ بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان اسٹارز کو بنایا۔ اگر ساتھ میں اس کو بھی ایڈ کر لیا جائے بچوں کے ساتھ، تو بچوں کے علم میں اضافہ ہوگا، بچپن سے ان کے ذہن میں توحید داخل ہوگی، ان کو پتہ ہوگا جس اسٹار کی یہ بات کر رہے ہیں، اس اسٹار کو بنانے والا خدا ہے، اللہ ہے۔ تو وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کر دیا۔ جیسے چراغ لگائے جاتے ہیں کیسی خوبصورتی آتی ہے، تو ہم نے آسمان جو دنیا ہے، اس صرف آسمان دنیا کی بات ہو رہی ہے، اس کے اوپر والے کی نہیں ہو رہی بات، آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کر دیا ہے، تاکہ تم دیکھو گے نا کوئی چیز اگر جو ہے بالکل فلیٹ ہوتی ہے نا، یا بالکل خالی ہوتی ہے، تو اس میں مزہ نہیں آتا۔ اگر آسمان کو آپ صرف ایسے ہی دیکھتے جیسے بالکل بلیک ہوتا تو مزہ نہیں آتا، لطف نہیں آتا ہے، لیکن جب آپ آنکھ اٹھا کر دیکھتے ہیں رات کے وقت تو کتنا خوبصورت آسمان نظر آتا ہے۔ تو اللہ کی سنائی پر انسان کہتا ہے سبحان اللہ، کہتا ہے نا کہ اللہ اسٹارز کتنے اچھے ہیں، سبحان اللہ۔ اچھا، پھر آسمان کا رنگ کیسا بدلتا رہتا ہے، صبح کے وقت دیکھیں آپ جا کر کے، ٹھیک ہے، سفید ہو جاتا ہے، اس کے بعد دوپہر میں دیکھیں تو نیلا آسمان ہو جاتا ہے، شام ہو جائے تو سرخی مائل اور پنک ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، یعنی رنگت کیسے بدل رہی، اتنے بڑے آسمان کی رنگتیں بدل رہی ہیں، رات ہو جائے تو بلیک ہو جاتا ہے، یعنی آسمان کتنے رنگ بدل رہا ہے۔ اور پھر اس کے اندر اللہ رب العزت نے متنوع قسم کی جو ہے وہ چیزیں رکھی، دن میں اسٹارز نظر نہیں آ رہے، رات ہوتی ہے اسٹارز نظر آتے ہیں، تاکہ کیا انسان بچے جو ہے صبح دن میں کہتے ہیں اسٹارز کہاں چلے گئے، تاکہ غور کرے کون ہے جو چھپا دیتا ہے، پھر کون ہے جو رات میں دوبارہ لے آتا ہے، کون ہے تو کوئی، یہ سورج کہاں چلا جاتا ہے، یہ چاند کہاں چلا جاتا ہے، سورج نکلا ہے ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں 2-3 گھنٹے کے بعد یہ کہاں چلا جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، کہاں جاتا ہے، کوئی تو ہے اس نظام کو بار بار اس طرح یہ نظم کے ساتھ چلا رہا ہے، ہر روز ایوری ڈے اپنے ٹائم پر وہ نکل رہا ہے۔ غور کیجیے آپ توجہ کے ساتھ، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، مزین کر دیا آسمان کو چراغوں سے، اور
وجعلناها رجوما للشیاطین، ان کو شیطانوں کے مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا، واعتدنا لهم عذاب السعیر، ان کے لیے دہکتی ہوئی دوزخ کا عذاب تیار کر دیا۔ فرمایا آسمان جو ستارے ہیں نا، ستاروں کے 3 کام ہیں۔ ستاروں کے بولے کتنے کام ہیں؟ 3 کام ہیں، غور کیجئے گا۔ ستاروں کا پہلا کام کیا ہے؟ ستاروں کا پہلا کام آسمان کے لیے اللہ نے مزین کیا ہے۔ ستاروں کا دوسرا کام کیا ہے؟ شیطان کو مار بھگانے کا کام کیا ہے۔ ستاروں کا تیسرا کام کیا ہے کہ یہ راستے بھٹکتے ہوئے ہوتے ہیں نا اندھیروں میں، جنگلوں میں، یہ ان کو راستہ بتانے کا۔ بس 3 کام ہے، یاد رکھیے گا، بنیادی عقیدہ مسلمانوں کا۔ اللہ نے اسٹارز بنائے ہیں، ستارے بنائے ہیں 3 کاموں کے لیے۔ نمبر 1 آسمان کو مزین کرنے کے لیے، نمبر 2 شیطان کو مار بھگانے کے لیے، نمبر 3 بھٹکتے ہوئے لوگوں کو راستہ فراہم۔ اگر مجھے بتائیے سمندروں میں چلے جائیے، آپ کیسے چلتے ہیں؟ آپ سمندروں میں جب جاتے ہیں ہم تو کیسے چلتے ہیں؟ اسٹارز ہیں جو اپنی اپنی جگہ پر ہیں، پورے اسٹار کا ایک نظام ہے۔ اس اسٹار کے نظام کو دیکھتے ہوئے کہ آپ رائٹ ہیں، آپ مشرق کی طرف جا رہے ہیں یا مغرب کی طرف جا رہے ہیں۔ چونکہ آپ سمندر میں آپ اوپن سی پہ چلے جائیں نا تو آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا، وہاں راستے تھوڑی بنے ہوئے ہیں۔ یہ تو آپ کے زمین پر راستے بنے ہوئے ہیں نا بھائی، زمین پہ راستے بنے ہوئے نا، جہاں پہ اینگل لگے ہوتے ہیں، ڈائریکشن لگے ہوتے ہیں، رائٹ مڑ جائیں تو آپ جو ہے ادھر چلے جائیں گے، لیفٹ مڑ جائیں تو آپ جو ہے کیا کہتے ہیں ادھر سوراب کوٹ چلے جائیں گے۔ لیکن سمندر میں تو کوئی راستے نہیں بنے ہوئے، تو سمندر میں کیسے آپ طے کرتے ہیں؟ تو یہ جو ستارے ہیں یہ راستہ بتاتے ہیں۔ تو 3 کام ہیں، باقی یاد رکھیے گا چوتھا کوئی کام نہیں ہے اسٹارز کا۔ لہذا کسی کے موت کا، کسی کی زندگی کا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ نجومی جو ہیں بیٹھ کر کے کہتے ہیں کہ بارش ہوگی، فلاں ہوگا، اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس کام کے لیے بنایا نہیں اسٹار کو۔ اسٹار ان میں کوئی اس کا عمل دخل ہی نہیں ہے۔ کسی کو زندگی دے گا تو اللہ دے گا، کسی کو موت دے گا تو اللہ دے گا، بارش کب برسے گی؟ اللہ کی مرضی سے برسے گی۔ لہٰذا اسٹارز کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو یہ جو نجومی ہیں ان کے پاس جو لوگ جا کر اپنے ہاتھ کو دکھاتے ہیں، کہتے ہیں فلاں ستارہ ایسے آئے گا تو نہیں یہ مؤثر ہوتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کوئی ستارہ مؤثر نہیں ہوتا، کوئی ستارہ مؤثر نہیں ہوتا، وہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ ستاروں سے تھوڑی حال بتایا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک عجیب سلسلہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے باقاعدہ طور پہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا وہ اسٹارز کے شکل میں جو بتائے جاتے ہیں، ہمارے لوگوں کا اعتقاد کی کمی ہے اور لوگ ان پہ غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسٹارز کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ تو ستارے جو ہیں ان کا کام یہ نہیں ہے، لہٰذا اس پر ایمان رکھنا، ایقان رکھنا یا اس پر جناب دھیان دینا، اس سے ایمان جانے کا خطرہ ہے، اس سے ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ لہٰذا مؤثر بذات اللہ کی ہے، واجب الوجود ذات اللہ کی ہے، قدیم اللہ ہے، لہذا اللہ کا جو عقیدہ ہے وہ رکھیں۔ مسلمان ہیں آپ بھائی، آپ مومن ہیں، آپ کو جو قرآن بتا رہا ہے اس کو قرآن کے ذریعے سمجھیں، اپنی نگاہ سے نہ سمجھیں، نجومیوں کی نگاہ سے مت سمجھیں، اخبار جہاں کی نگاہ سے مت دیکھو دنیا کو، قرآن کی نگاہ سے دیکھو بھائی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، تو پہلا کام کیا ہے ستاروں کا؟ آسمان کو مزین کیا۔ دوسرا کام کیا ہے؟ شیطان کو، اب یہ کیا ہے شیطان کو مار بھگانا؟ یہ قرآن کہتا ہے رجوما للشیاطین، شیطان کو مار کے بھگا دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے نا یہ کیا ہے؟ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ حدیث طیبہ کے اندر آیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، ایک دن بیٹھے تھے صحابہ کے ساتھ، پوچھا کہ ایک رات کے وقت کوئی روشنی ہوئی۔ کبھی آپ دیکھیں کہ اندھیری راتوں میں کسی وقت، پہلے ہوا کرتے تھے بہت زیادہ، اب تو کم ہوتے ہیں، چونکہ ہم تو آسمان دیکھنا بھی چھوڑ دیا ہم نے۔ آسمان کبھی دیکھا کریں، رات میں کبھی آسمان دیکھا کریں۔ یہ گناہ گار سیاکار عرض کر رہا ہے کیونکہ ہم اتنے بزی لائف گزار رہے ہیں نا، ہم نے آسمان دیکھنا چھوڑ دیا ہے۔ رات میں دیکھیں آپ کو بہت کچھ نظر آئے گا۔ کبھی ذرا گرمی کے دنوں میں چھت پہ لیٹ جائیے آپ، ایسے ہی چارپائی لگا لیں یا کرسی لگا لیں اور آسمان کو تکیں، بہت کچھ نظر آئے گا، بہت کچھ ہے۔ کیونکہ زمین میں جب اتنی چیزیں نا، آسمان میں بہت چیزیں ہیں، آپ کو بہت سی چیزیں نظر آئیں گی۔ تو کبھی کبھار ایسا ہوتا آپ بیٹھے ہوں گے نا تو وائٹ کلر کی روشنی ایسے آسمان سے گرتی ہوئی نظر آتی ہے، دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ دیکھا، ملاحظہ کیا آپ لوگوں نے؟ بزرگ حضرات نے تو دیکھا ہوگا۔ تو حضور تشریف فرما تھے تو آسمان سے ایسے روشنی نیچے آئی، تو صحابہ سے پوچھا بتاؤ کہ تم زمانہ جاہلیت کے اندر تم ایسی روشنی دیکھتے تھے تو کیا تمہارا نظریہ تھا، تم کیا سمجھتے تھے اس سے؟ تو کہنے لگے کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ آج کسی کی پیدائش ہوئی ہے، آج کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے یا کسی آج بڑے آدمی کا انتقال ہو گیا ہے، تو ہمارا یہ نظریہ تھا۔ حضور نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، ستاروں سے کسی کے جینے اور مرنے کا تعلق
نہیں ہے. اس کی نفی کر دی حضور نے. جب نفی ہو گئی تو ہمارا نظریہ بن گیا یہاں پر کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ آسمان پر کچھ بھی تبدیلی آتی ہے اس کے زندگی اور موت سے. حتیٰ کہ جس دن حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صاحبزادے ہیں اور اسی دن سورج کو گرہن لگا ہے نا, تو دیکھیں آپ, تو جوڑنے کی لوگوں نے کوشش کی کہ حضور کے صاحبزادے کا انتقال ہوا اور سورج کو گرہن لگا. تو کہا یا رسول اللہ, یہ شاید حضور نے کہا نہیں, کسی کے مرنے اور کسی کے جینے سے آسمان کا اور اللہ کے نظام میں کوئی تعلق, یعنی اپنی اولاد کے اوپر رکھ کر ارشاد فرمایا. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس سے بڑا انسان کون ہوگا جو حضور کی اولاد ہے؟ تو پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر یہ کیا تبدیلی ہوتی ہے؟ تو پھر آپ نے فرمایا, سنیے گا, کہا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے, بولیے کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے, تو جو عرش کے اٹھانے والے فرشتے ہیں نا وہ اس فیصلے کو سنتے ہیں. اللہ کسی چیز کا جب فیصلہ کرتا ہے نا, کوئی بڑا فیصلہ اللہ کرتا ہے کہ آج زمین میں یہ کام کرنا ہے, آج سیلاب آئے گا, آج بارش آئے گی, بڑے بڑے کام جو ہوتے ہیں نا, روٹین ورک کی بات نہیں ہو رہی, کوئی بڑا فیصلہ. تو اللہ جب کہتا ہے کہ آج یہ فیصلہ ہے, آج زمین پر یہ کیا جائے گا, اللہ اپنا فیصلہ سناتا ہے, تو حاملین عرش جو ہے نا فرشتے, وہ اٹھائے ہوئے جو ہے عرش کو, وہ جب سنتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ. اللہ کے فیصلے پر کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. اس کے بعد پھر وہ فرشتوں کی آواز پہلے اس 7ویں آسمان والے سنتے ہیں, کیا سبحان اللہ کہا گیا؟ تو کہتے ہیں کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ آج یہ فیصلہ کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے. سمجھ آئی بات؟ توجہ سے سنیے گا. تو پھر وہ اس اوپر والے آسمان والے جب وہ فیصلہ اللہ کا سنتے ہیں تو بھی کہتے ہیں سبحان اللہ, آج یہ فیصلہ کیا گیا ہے. تو پھر اب اتنے فرشتے ہیں آسمان پر, اب کتنی گونج ہو جاتی ہوگی اس وقت. اب وہ آواز نیچے آ جاتی ہے 6ٹھے آسمان پر, تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسی آواز ہے, کیا ہوا ہے کچھ؟ تو اوپر سے یعنی کہ بتایا جاتا ہے, دوسرے آسمان والے فرشتے جو ہیں ان کے, وہ کہتے ہیں آج یہ فیصلہ ہوا ہے. اچھا یہ فیصلہ ہوا؟ پھر وہ کہتے ہیں سبحان اللہ. اس طرح وہ پیغام جو عرش پر چلا تھا وہ پہنچتے پہنچتے کہا تھا آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے یہ بات؟ اب آسمان دنیا پہ جب آتا ہے تو یہ جو جنات ہیں نا, ان کی رسائی تھی اس آسمان تک, ان کی پاور, طاقت. تو یہ کیا کرتے تھے, آسمان جیسے سپوز دیٹ یہ چھت ہے نا, تو کوئی چھت کے قریب چلا جائے اور کان لگا کے سنے کیا بات ہو رہی ہے. تو یہ کیا کرتے تھے, اب وہ جو اللہ کا فیصلہ ہوتا تھا نا, اس فیصلے کو سن کر زمین پر آ کر ان کو کہتے تھے, جن کے ساتھ ان کو یعنی اپنے یہ غلط جو انسان ہوتے تھے ان کو آ کے بتا, نجومی کاہنوں کو کہتے تھے کہ آج یہ آسمان میں فیصلہ ہوا ہے اور یہ ہونے والا ہے. تو کاہن کہتے تھے لوگوں کو, کہتے تھے بارش ہونے والی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کہ علم جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ کیسے نیچے آتا تھا, اور پھر آ کر کے کاہن نجومی یہ جو باتیں کرتے تھے تو یہ کیسے کس بنیاد پہ کرتے تھے یہ باتیں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے تو قرآن کیا کہتا ہے, رجوما للشیاطین, اب آسمان میں ان کا جانا بند کر دیا گیا, اب تم خبر نہیں لے سکتے. تو کیسے بند کیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان میں یہ اسٹارز ہے نا, ان کے آگ کے گولے بنائے. اب جیسے یہ جنات اوپر جاتے ہیں نا, گولے آسمان میں فرشتے ایسے مارتے اور کہتے چلو دفع ہو جاؤ. تو اب وہ اوپر نہیں جا پاتے, اب وہ علم نہیں حاصل کر پاتے. وہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, وہ فیصلہ ہے, اس فیصلے تک ان کی رسائی بند کر دی گئی. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے وہ گولے کیا ہوتے ہیں, وہ کس چیز سے مارے جاتے ہیں؟ ان کو مارا کیونکہ قرآن کہتا ہے اللہ نے مار بھگانے کا ذریعہ بنایا. کس کو؟ اسٹارز کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا. تو مفسرین کے بہت سے اقوال, ان میں سے قول آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو ستارے ہیں نا, ستارے تو بہت بڑے, ان میں سے چھوٹا سا کوئی ذرہ, وہ ان میں سے اجزاء میں, ان کے کامل میں سے کچھ ذرہ نکال کر کے ایسے پھینک دیا جاتا تو وہ ایک بہت بڑا ذرہ ہوتا تھا. اسی کو شہاب ثاقب کہتے ہیں. اسی کو, اب اس میں سے ظاہر سی بات ہے کبھی کبھار وہ ذرہ پتھر کی شکل میں ہوتا ہے. آج دنیا میں نہیں آتے کہ فلاں جگہ پر یہ پتھر پایا گیا اور یہ کوئی پتھر زمین کا پتھر نہیں ہے, یہ پتھر پتہ نہیں کہاں سے آیا. تو یہ جو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا گیا نا, اسی طرح اور بھی دنیا میں اس طرح تبدیلیاں آتی رہیں گی. اس تبدیلی کی وجہ کیا ہے, ریزنز کیا ہیں, قرآن کریم نے بیان کر دیا ہے کہ شہاب ثاقب کی اصل کیا ہے, اور جنات کاہنوں کو جا کر خبریں کیسے دیا کرتے تھے وہ بات بھی بتا دی ہے.
وَآتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اس کے لیے دہکتی ہوئی دوزخ کا عذاب تیار کر دیا. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور اپنے رب کا کفر کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے جب ان کو دوزخ میں جھونکا جائے گا. تو اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، تو وہ دوزخ کی خوفناک چنگھاڑ سنیں گے اور وہ جوش میں آ رہی ہوگی. تو جو دوزخ بنایا نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اس کی چنگھاڑ ہے، اس کی چنگھاڑ کی آواز ہے، وہ سنیں گے آواز کو، وہ جوش میں آ رہی ہوگی. بندوں کو دیکھ کر، اللہ کے نافرمانوں کو دیکھ کر جوش میں آ رہی ہوگی. اللہ اکبر. تکاد تمیز من الغیظ، گویا کہ وہ ابھی شدت غضب سے پھٹ جائے دوزخ. یعنی دوزخ اتنی غضبناک ہے کافروں کے لیے. یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے اتنی نشانیاں بیان کرنے کے بعد، جو دنیا ہے نا، دنیا اور کائنات میں یہی فرق ہے کہ دنیا جو ہے نا، دنیا انسان حاصل کرتا ہے تو اس کی جزا و سزا ہے، اور کائنات جو ہے نا، کائنات میں غور و فکر کرنے سے یہ کائنات اللہ کی نشانی ہے. کائنات کیا ہے؟ دنیا اور کائنات میں فرق کیجئے گا. کائنات اللہ کی نشانی ہے، جبکہ دنیا جو ہم یہ لین دین، یہ مال اسباب، یہ دنیا ہے. لہذا فرمایا کائنات اللہ کی نشانی ہے. تو اتنی نشانیاں دینے کے باوجود تم نے غور و فکر نہیں کیا؟ آسمان، ستارے، یہ سب چیزیں، زمین، سب دیکھنے کے باوجود تمہیں، آپ نے سورہ غاشیہ سنی تھی نا، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. یہ انسان، ہم کتنے بے وقوف ہیں نا کہ ہم چاروں طرف نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلتی ہیں. ہم سوچتے ہیں کل کیا ہوگا. اللہ کے بندو، یہ کافروں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ یہ تو نہیں ہے. مسلمان تو ایک خاص مقصد کے تحت دنیا کے اندر آیا ہے. اس مقصد کے لیے تھوڑی آیا کہ پیٹ، ابھی آگے آیت کریم آ رہی ہے، کہا کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہے جو پیٹ کے بل گھسیٹ رہے ہیں، اور ایک جو سیدھے ہو کے کھڑے ہیں. وہ لوگ ہدایت یافتہ ہے جو سیدھے ہو کے اپنے منزل کا تعین کر رہے ہیں، اور جنہوں نے سارا کچھ اپنا پیٹ بنا لیا ہے تو وہ تو چوپایوں کی طرح ہو گئے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہو گئے. کیا انسانیت اس سے زیادہ بدتر نہیں ہو گئی ہے؟ ٹرانسجینڈر ایکٹ اور یہ ساری چیزیں، یہ کیا ہیں؟ یہ سب چیزیں اسی کی تو ایک کیا کہتے ہیں طرف لے کر جایا جا رہا ہے. جوائے لینڈ فلم بنا رہے ہیں، اس کو باقاعدہ پروموشنز دی جا رہی ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ چوپایوں والی زندگی، جس سے نکال کر انسانیت کو کرمنا بنی آدم کا تاج پہنایا اور کہا کہ تو مکرم ہے، معظم ہے، تو جانور نہیں ہے، تو انسان ہے. انسان آج اپنی انسانیت سے نیچے آ گیا ہے. تو پورا یورپ آج اس کی طرف جا رہا ہے. انہوں نے سب کچھ، وہ جو جانور کرتے ہیں وہ سب کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں پوری دنیا یہ کام کرے. لیکن مسلمانوں، تمہارا تو اپنی ثقافت ہے، تمہارا اپنا کلچر ہے، تمہارا اپنا نظریہ ہے، تمہارا اپنا دین ہے. تمہیں اپنے پیارے مصطفیٰ نے سب کچھ سمجھایا ہے، بتا دیا عورتوں کے کیا رائٹس ہیں، مردوں کے کیا رائٹس ہیں، سب بتا دیا. عورت مرد نہیں بن سکتے، مرد عورت نہیں بن سکتے. حتیٰ کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کسی عورت نے اگر مردوں جیسی شباہت اختیار کی ہے، اس پر لعنت بھیجی جاتی ہے، اس پہ لعنت بھیجی جاتی ہے. اور جو مرد عورت جیسی شباہت اختیار کر لے، ایون یہ کہ جوتے چپل پہننے میں بھی اس کا خیال رکھنا ہے، رنگت کے استعمال میں خیال رکھنا ہے کہ عورتوں کے لیے رنگت علیحدہ ہے، مردوں کے لیے علیحدہ ہے. عورتوں کے لیے زیور علیحدہ ہے، مردوں کی زینت علیحدہ ہے. عورتوں کا لباس علیحدہ ہے، مردوں کا لباس علیحدہ ہے. جب اللہ نے ان تمام چیزوں میں فرق رکھا ہے تو بتائیں جنسی اعتبار سے پھر آپس میں دونوں کا انٹریکشن کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں اپنے آپ کو کس طرح تبدیل کر سکتے ہیں؟ یہ ناممکنات میں سے. یہ اللہ کی فطرت، اور یاد رکھیے گا فطرت اور شریعت میں بڑا فرق ہے. فطرت، لاز آف نیچر، یہ لاز آف نیچر بیان کیا جا رہا ہے. یہ جتنا بھی وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، یہ لا آف نیچر ہے، یہ شریعت نہیں ہے، یہ لا آف نیچر ہے کہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں اگر تم گڑبڑ کرو گے تو یاد رکھنا لاز آف نیچر کے اندر کوئی معافی نہیں ہے. شریعت میں معافی ہے. شریعت میں اگر گڑبڑ کرو گے تو معافی مانگ لو، استغفار کر لو، توبہ کر لو، معافی ہے. لاز آف نیچر کے خلاف جا کر کوئی کام کیا ہے تو وہاں معافی نہیں ہے. اگر تم نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ تمہیں مرنے سے پہلے تمہارے اولاد بھی تمہاری نافرمانی نہ کرے. یہ ہو نہیں سکتا کہ تم شراب پیو تمہارے گردے فیل نہ ہو جائیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ تم زنا کرو، بدکاری کرو اور تم بیماریوں میں مبتلا نہ ہو جاؤ. یہ ہو نہیں سکتا. لاز آف نیچر کے خلاف جاؤ گے اللہ تمہیں برباد کر دے گا. جو قوم محنت کرتی ہے، مشقت کرتی، سستی، کاہلی، غفلت اللہ کو برداشت نہیں. لاز آف نیچر، اس میں سستی، کاہلی، غفلت بالکل برداشت نہیں ہے. جو قوم بھی سست ہوگی، کاہل ہوگی، جو قوم بھی سست غافل ہو جائے گی، اللہ اس قوم کو برباد کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. لاز آف نیچر ہے یہ.
آپ مجھے بتائیے جو پارٹ آپ کے اندر، آپ کے موٹر سائیکل کے اندر پارٹ جو بالکل خراب ہو جائے آپ اس کو نکال کر پھینک دیتے ہیں، یہ لاز آف نیچر ہے، آپ اس کو نہیں رکھتے ہیں ورنہ آپ کے انجن کو سیز کر دے گا. آپ اس کو نہیں چلاتے، نہیں معافی ہے چلو کوئی بات نہیں چلاؤ. اگر آپ نے ایسا کر لیا، اگر گاڑی میں ٹائر پنچر ہو جائے اس کو چلایا نہیں جاتا، پنچر بنایا جاتا ہے، تو وہاں معافی نہیں ہے. آپ کہیں کہ کوئی بات نہیں، آپ کاربیٹر کے اندر پانی نہ ڈالیں اور آپ گاڑی چلائیں، گاڑی کا انجن خراب ہو جائے گا. تو یہ ایک نظام ہے نا، اس میں نو کمپرومائز نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ایسا ہی نظام بنا رکھا ہے کہ اگر کوئی میرے فطرت کے خلاف جائے گا، آگ کا کام جلانا ہے، چھری کا کام کاٹنا ہے، تم کہو کہ نہیں چھری سے اپنا ہاتھ پہ لگائیں اور کہیں نہیں یہ تو میری دوست ہے میں نے اس کو تیز کیا ہے، نہیں، وہ نیچر کے خلاف نہیں جائے گی، وہ کاٹ دے گی آپ کو. آگ پہ ہاتھ ڈالو گے تو سمجھو کہ نہیں جلائے گی، آگ جلا دے گی. لہٰذا سست اور کاہل قوم کبھی رہ نہیں سکتی دنیا کے اندر. تو اس میں کوئی کرائٹیریا نہیں ہے مسلمانوں کا یا کافروں کا. جو قوم بھی محنتی ہے اس قوم کو آگے بڑھنے کا حق ہے، رائٹ ہے. جو قوم سست ہے وہ قوم پیچھے ہو جائے گی. جو قوم 12 بجے مارکیٹ کھولے گی اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ مارکیٹ میں اس کی اجارہ داری ہو، نہیں ہو سکتا. تم 12 بجے بھی اٹھو اور کہو کہ نہیں میں لاز آف نیچر کے خلاف جاؤں اور دنیا میں ہماری اجارہ داری ہو، ہاؤ ٹو پاسبل، نتھنگ، ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں وہ قوم جو 5 بجے اٹھتی ہے، جو قوم 4 بجے اٹھتی ہے، جو قوم اپنے صبح سے اپنی زندگی کا آغاز کرتی ہے، اگرچہ وہ غیر مسلم ہے، پوری معیشت پر اسی کی اجارہ داری ہوگی چونکہ وہ لاز آف نیچر کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. شریعت کی بات نہیں کی جا رہی ہے. آج آپ دیکھیں مسلمانوں کی وجوہات کیا ہیں. جس آپ ڈسپلن کی بات، ہم جاتے ہیں کہتے ہیں کہ صاحب اگر ٹائم مینجمنٹ دیکھنی ہے تو گوروں سے سیکھیں. ایک صاحب مجھے ملے، وہ امریکن کسی کمپنی، پرسوں کی بات ہے، تو امریکن کمپنی میں کام کرتے، کہتے ہیں امام صاحب اگر 5 بجے میٹنگ ہے اور 4:59 پر اگر ہال خالی ہے تو 5 بجے آپ کو ایک آدمی بھی ایسا نظر نہیں آئے گا جو میٹنگ میں شامل ہونے والا تھا اور وہ ہال میں موجود نہ ہو. اتنی مینجمنٹ ہے ٹائم کی، اتنا، یعنی کہ گورے جو ہے ٹائم کی اتنی مینجمنٹ کرتے. تو ہم نے کہا کہ آپ نے کبھی غور نہیں کیا، پازیٹیو پہلو ہم نہیں رکھتے نا. ہم نے کہا ہم نے غور نہیں کیا. آپ نماز پڑھتے ہیں، ابھی آپ چلے جائیں باہر، ابھی ٹائم ہو رہا ہے 2:25، ابھی ہم 5 منٹ کے بعد 10 ختم کر دیں گے، سلام کریں گے، ہاتھ ملائیں گے، سب چلے جائیں گے، ہال خالی ہو جائے گا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، ہال خالی ہو جائے گا. اس کے بعد مؤذن صاحب 4:10 پہ اذان دیں گے اور اس کے بعد 4:30 کے پھر ہال بھر جائے گا. تو بتائیں ٹائم مینجمنٹ سے اچھی اور کیا ہوگی؟ بولے نا. صبح کے وقت فجر کی نماز ہے، سو رہے ہیں، خواب و خرگوش کے مزے لے رہے ہیں، ایک دم اذان ہوئی، حی علی الصلاۃ، الصلاۃ خیر من النوم، آواز دی گئی ہے. آواز دینے کے بعد بالکل مسجد خالی ہوتی ہے، تالا کھولا جاتا ہے. اس کے بعد مؤذن صاحب نے اذان دی، بیٹھ گئے، کچھ ہی دیر کے بعد دیکھیں بالکل سب مکمل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد نماز شروع ہو جاتی ہے. تو ٹائم مینجمنٹ کی اعلیٰ ترین مثال اس سے بڑی اور کیا ہوگی؟ ہوگی نا؟ نہیں ہوگی نا. اچھا میں یہاں پر ایک قدم اور آگے بڑھ کے عرض کرتا ہوں. ان کے یہاں ٹائم مینجمنٹ میں یہ کہ اگر ان کی جاب کی ٹائمنگ شروع ہوتی 7 بجے سپوز، تو 7 بجے ہی ہے نا، تو وہ اپنے روٹین میں آ جاتے ہیں. لیکن مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے کہ سردی کے ٹائمنگ علیحدہ ہے، گرمی کے علیحدہ ہے. یعنی کہ اتنی فلیکسیبلٹی ہے اس کے اندر کہ آپ ابھی مثال کے طور پہ 4:30 بجے جماعت ہے، اس کے بعد 15 دن کے بعد 4:45 بجے جماعت ہے، اس کے 15 دن کے بعد 5 بجے جماعت ہے. یعنی ٹائم مینجمنٹ آپ کس طرح اپنے آپ کو مینیج کر رہے ہیں. سبحان اللہ کہہ دیں، اگر مسلمان اپنی نمازوں سے اپنی ٹائم مینجمنٹ کو مینیج کر لیں تو آپ کی زندگی میں حسن پیدا ہو جائے گا. اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کی زندگی میں ٹائم مینجمنٹ آ ہی نہیں سکتی ہے. نتھنگ، نو، آ ہی نہیں سکتی، ایلس بالکل نہیں آ سکتی. آنے کی وجہ کیا ہے کہ آپ اگر اپنے آپ کو نماز سے پابند کر لیں اور اپنی زندگیوں کو، ایک بات بتاؤں میں، اور مینیج کرنا چاہتے ہیں نا تو آپ ایک کام اور کیجئے، ہر کام کو نمازوں سے متعلق کر دیجئے. مثال کے طور پہ نکاح ہے، ہم کہتے ہیں نکاح 4 بجے ہوگی، آپ 4 بجے نہ بولیں، آپ کہیں کہ عصر کی نماز کے بعد نکاح، عصر کی نماز 4:30 بجے، سب نمازیں باجماعت پڑھیں گے. آپ دیکھیں نکاح کا وقت ایک سارے لوگ جمع ہو جائیں گے. بولے نا. ورنہ کیا ہوتا ہے، وہ تایا رہ گئے، وہ چاچا رہ گئے، وہ پھپھا رہ گئے، وہ خالو رہ گئے، وہ بڑے بھائی رہ گئے، وہ ذرا سا تھوڑا انتظار کر لیجئے. تو ٹائم کیوں خراب ہو رہا ہے کہ ہم نے نمازوں کو ٹائم مینجمنٹ کا ذریعہ نہیں بنایا. اب اسی طرح دیکھیے، آپ مجھے درس قرآن دیکھیے، یہ درس قرآن ٹائم مینجمنٹ کی ایک اعلیٰ ترین مثال نہیں ہے کہ ہم نے کہا درس قرآن زور کی نماز کے بعد ہوگا. تو کیا ہوا کہ سب آئے، جمع ہوئے، نماز ختم ہوئی، درس قرآن شروع ہوا، 25 پہ 30 پہ ختم ہو گیا درس قرآن.
تو دیکھیں ٹائم کیسے مینیج ہو گیا. اور یہی بلایا جاتا ہے ہاں بھائی درس قرآن شروع ہونے والا ہے. اچھا ٹھیک ہے, پتہ نہیں کتنے بجے ہوگا, 2:10 پہ ہوگا, 2:05 پہ ہوگا. تو یقین جانیے گا آپ کی آدھی آبادی آتی ہی نہیں کہ پتہ نہیں ابھی شروع ہوا ہوگا کہ نہیں ہوا ہوگا. لیکن جب آپ نے کہہ دیا ظہر کی نماز کے بعد ہے, تو آپ دیکھیں کتنے نظم کے ساتھ یہ درس قرآن چل رہا ہے. تو ہر چیز کو جوڑ لیجیے اپنے نمازوں کے ساتھ, تو ٹائم مینجمنٹ انشاءاللہ اچھی ہو جائے گی. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ٹائم کا, اس وقت کا بھی قیامت کے دن باز پرس کرے گا. تو قیامت کے دن یہ جہنم جو ہے دہک رہی ہے, چگھاڑ رہی ہے, اس میں کافروں کا کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو ان کے محافظ ان سے پوچھیں گے کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا لم یاتکم نذیر, کیا تمہارے پاس کوئی عذاب سے ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ دوزخ کے جو فرشتے ہیں وہ کوسچن کریں گے. دوزخ کے فرشتے کیا پوچھیں گے؟ تم یہاں پر آ گئے جہنم میں, اتنی زندگی تم نے گزاری, تو تمہیں سمجھانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ اللہ اکبر. یعنی وہ دوزخ کے فرشتے بھی پوچھیں گے کہ تم اتنے بڑے جہنم میں آ رہے ہو, تم تو سمجھدار آدمی تھے, عقل مند آدمی تھے, تو کیا تمہیں سمجھانے والا کوئی نہیں آیا؟ تو کہیں قالوا بلا قد جاءنا نذیر, وہ کہیں کیوں نہیں, بے شک ہمارے پاس عذاب سے ڈرانے والا آیا تھا, عذاب سے ڈرانے والا آیا تھا. تو کیا کیا تم نے؟ فکذبنا, ہم نے جھٹلا دیا, ہم نے نہیں تمہاری بات نہیں سنیں گے ہم. فکذبنا وقلنا, اور ہم نے کہا, ان کی تکذیب کی, اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء, اللہ نے تم پر کوئی چیز نازل نہیں کی ہے, سب جھوٹ بات ہے, سب فضول بات ہے. معاذ اللہ, ہم نے ان کو جھٹلا دیا تھا, ہم نے تکذیب کر دی تھی. تو پھر کیا ہوا؟ ان انتم الا فی ضلال کبیر, تو تم صرف بڑی گمراہی میں ہو. ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں, اور جو تم کہہ رہے ہو وہ غلط کہہ رہے ہو. ہمارے آبا و اجداد نے جو کہا تھا وہ ٹھیک تھا, اے نبی تم غلط کہہ رہے ہو. تو ہم نے اس کو جھٹلا دیا تھا. اس جھٹلانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير, وہ کہیں گے کاش ہم غور سے سنتے یا عقل سے کام لیتے. یہ ہے وہ مقام, کاش کہ ہم غور کیجئے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ جہنمی جب جہنم میں جا رہا ہوگا اور کوشچن آنسر ہو رہے ہوں گے, اور فرشتے جب پوچھیں گے تجھے ڈرانے والا نہیں آیا کیا؟ ڈرانے والا آیا. تو کیا کیا؟ کا جھٹلا دیا. تو اس وقت پتہ کیا کہیں گے؟ کاش ہم غور سے سن لیتے, غور سے. آج پتہ مسئلہ کیا ہے؟ آج مسئلہ یہی ہے کہ ہم غور سے نہیں سنتے. غور سے, اگر غور سے سنتے نا تو ہم ہماری زندگی میں عملی جامہ پہنا دیتے کہ یہ بات کہنے والا ٹھیک کہہ رہا ہے. ارے بھائی ٹھہرو, یہ جو سنو ذرا, یہ بات دیکھو ذرا. ارے بھائی رکو, خاموش ہو جاؤ. کبھی نہیں آتی کوئی امپورٹنٹ خبر آتی ہے ٹیلی ویژن کے اوپر, تو ہم کیا کہتے ہیں اپنے گھر والوں کو سائلنٹ, چپ ہو جاؤ, دیکھو. غور سے سنتے ہیں کیونکہ وہ خبر آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ کاش کہ وہ کہیں گے کاش کہ ہم اس کہنے والے کی بات کو غور سے سنتے اور عقل سے کام لیتے. ہم نے عقل سے کام نہیں لیا تو آج ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہو جاتے. فاعترفوا بذنبہم فسوقا لاصحاب السعیر, بس وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے, سو دوزخیوں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے. اللہ اپنی رحمت سے دور فرما دے گا. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر, بے شک جو لوگ بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے, بہت بڑا اجر ہے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ, اور تم چھپا کر بات کرو یا ظاہر کر کے, بے شک وہ دونوں کی بات کو خوب جاننے والا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ نے پھر دوسرے گروہ کا ذکر فرمایا, کہا کہ بے شک جو لوگ بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں. الحمدللہ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن اللہ کا خوف ہے. آج بیٹھ کے نماز ادا کی ہے, درس قرآن سن رہے ہیں. جنہوں نے اللہ کا خوف رکھا تو اللہ فرماتا ہے لہم مغفرۃ واجر کبیر, ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ بہت بڑا. جب اللہ کہہ دے نا بہت بڑا اجر, تو سبحان اللہ کہہ دیے صاحب. اس نے کہا کہ ہماری جو قلیل ہے نا, قلیل ہے, ہائے ہائے ہائے, یہاں کبیر کا ذکر کیا نا, قلیل. قل متاع الدنیا قلیل. کیا کہا اس نے؟ قل متاع الدنیا قلیل. محبوب کہہ دیجیے یہ دنیا ہے نا, دنیا یہ قلیل ہے, تھوڑا ہے. اچھا تھوڑا ہے؟ دنیا میں کیا ہے؟ پہلا آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا آسمان, چوتھا آسمان, فرشتے, زمین آسمان میں چاند سورج ستارے, سمندر, آبشار, کوثار, پہاڑ, یہ سارے اناج, ذرات, ہوائیں, بادل, یہ جتنے معدنیات, انسان, جانور, یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب دنیا ہے نا. تو کیا فرمایا؟ سب کو جمع کر لو.
سب کو جمع کر لو کائنات کے لوگوں. تو کہا کہ یہ اللہ کہتا تھوڑا ہے. قل متاع الدنیا قلیل. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسراف سور کیا ہے؟ سور پہلی مرتبہ سنا تھا لفظ سواس سے. سور کیا ہے؟ پھونکا جائے. ینفخ فی الصور, سور میں پھونکا جائے گا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سور کیا ہے؟ میں دنیا کی ایک چیز بتاتا ہوں کہ دنیا کی وہ چیز کتنی بڑی ہے. غور کر رہے ہیں؟ تو نبی پاک سے پوچھا تو حضور نے فرمایا سور جو ہے سینگ کی طرح ہے. کس کی طرح ہے؟ جیسے سینگ آپ نے دیکھا ہوگا نا کسی بکرے کا, گائے کا, تو جہاں سے یہ لگی ہوتی ہے نا یہ موٹی ہوتی ہے اور اوپر جا کے پتلی ہو جاتی ہے. تو سینگ جو ہے نا, تو کہا وہ سینگ میں, وہ سور میں حضرت اسرافیل علیہ السلام منہ لگائے بیٹھے ہیں اور ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں عرش کی طرف کہ کب حکم ہو. یعنی کہ پوزیشن میں آپ نے دیکھی ہوگی, میراتھن ریس دیکھی آپ نے, اس میں جب بھاگنے والا بھاگتا ہے تو پہلے اسٹینڈنگ پوزیشن پر جاتا ہے, پاؤں لگا لیتا ہے, ایسے کھڑا ہوتا ہے اور آواز سن رہا ہوتا ہے کہ ٹھک کی آواز آئے گی اور بھاگنا ہے. تو بس سمجھ دیں کہ وہ پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ الرٹ پوزیشن نا, کہ ابھی آواز آئے اور بھاگنا ہے. تو ایک مثال بتائیے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا؟ سور بنایا جا چکا ہے, اسرافیل علیہ السلام اس میں منہ ڈالے بیٹھے ہیں اور ٹکٹکی باندھ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کب حکم ہو کہ پھونکو. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سور کتنا بڑا ہے؟ سور کتنا بڑا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, کہا کہ یہ آسمان ہے نا, یہ جتنا بڑا آسمان ہے اس سے بڑی اس کی گولائی ہے. جتنا بڑا آسمان ہے نا اس سے بڑی اس کی گولائی ہے. تو حضرت مجھے ایک بات بتائیے, وہ جو دنیا کے اندر صرف ایک جو سور ہے حضرت, ایک سور, اس سور کی گولائی اتنی بڑی ہے. ایک سور, وہ بھی دنیا ہے نا, کائنات میں وہ بھی پیدا کیا ہے, اس کی جب, تو اللہ تعالیٰ نے اور کتنی بڑی بڑی چیزیں بنائی ہوئی ہیں. فرماتے اللہ کی جو کرسی ہے, کرسی کیا؟ اللہ کی کرسی. اللہ, پھر سمجھیے گا دنیا کی بات آئی تو میں آپ کو یہ عرش, لوح, کرسی, سور ہے نا, اس کی آپ کو میں بائی اسٹرکچر ان کی کیپیسٹی بتانا چاہتا ہوں. حدیث مبارکہ میں ہے, بس یہاں پہ آخری آیت رہ گئی ہے, گفتگو ختم ہو چکی ہے ہماری آج کے درس میں. لیکن آپ دنیا کو سمجھیں, دنیا میں کتنی بڑی بڑی چیزیں بنائی ہیں. ابھی ہم برج الخلیفہ بہت بڑا ہے, اس کے بعد ابھی جدہ ٹاور اس سے بڑا بن رہا ہے. کتنا بڑا بنائے گا تو؟ تیری بنائی ہوئی چیز دنیا میں, ایک خطے میں, ایک شہر میں, نہیں سمجھ رہے آپ, 2 کلومیٹر لمبا ہوگا تو دنیا کی بڑی ہوگی. ہاں, اور اللہ نے بس ساری کائنات سے بڑا جو ہے اللہ نے اسرافیل علیہ السلام کو جو سور دیا ہے, وہ اس کی جو ہے یعنی کیپیسٹی اتنی بڑی ہے کہ اس سے بڑی ہے وہ. تو کیا یہ جو دنیا ہے نا, یہ دنیا کی مماثلت, تمثیل بیان کیا. کرسی کے ساتھ کیسی ہے؟ کرسی کتنی بڑی ہے اور دنیا کتنی بڑی ہے؟ تو کہا کہ اگر کسی صحرا میں, بہت بڑا صحرا ہو, وسیع صحرا, ریگستان ہی ریگستان, ریت ہی ریت, بڑا ہو, تا حد نظر صرف آپ کو ریت نظر آ رہا ہو, اور ایک انگوٹھی نکالیں آپ اپنی اور اتار کر ایسے پھینک دیں, تو اس بڑے ریگستان میں آپ کی اس انگوٹھی کو کیا نسبت ہوگی؟ مطلب ہم اگر اسی کمرے کے اندر اس انگوٹھی کو میں پھینک دوں ایسے, تو اس کمرے کے مقابلے میں اس انگوٹھی کی کیا حیثیت ہے؟ نہیں نا کوئی حیثیت. تو نبی پاک فرماتے ہیں کرسی کے سامنے دنیا کی حیثیت ایسی ہے کہ کرسی ریگستان ہے اور دنیا ایک انگوٹھی کے مانند ہے. کرسی کتنی بڑی ہے وہ, صحیح ہے. پھر فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کرسی اور عرش کو جو مناسبت ہے وہ ایسی. اب وہ کرسی کتنی بڑی ہو گئی؟ تو فرمایا کرسی اور عرش کو جو مناسبت ہے, کہا وہ ایسی ہے کہ جس طرح ریگستان اور انگوٹھی کو نسبت ہے, کہا کہ کرسی انگوٹھی ہے اور عرش ریگستان ہے. ذرا غور کر رہے ہیں آپ, دنیا کی سب سے بڑی چیز یعنی کہ بائی اسٹرکچر وہ عرش ہے,
کیا ہے؟ یعنی جو چیز سب سے بڑی، ابھی جتنی چیزیں میں نے بیان کی نا، سورہ اسرافیل بیان کیا، کرسی بیان کیا، دنیا میں جو اللہ نے بنایا، آسمان زمین جو بنایا نا، سب سے بڑی چیز جو اللہ نے بنائی ہے نا دنیا میں، بڑی چیز ہے وہ، سب سے بڑی چیز اللہ کا عرش ہے، جو سب سے اوپر ہے، اور اتنا بڑا ہے کہ اس کو ہماری عقل وہاں تک پہنچ نہیں سکتی. تو یہ سب کیا؟ یہ دنیا ہے، دنیا کے اندر. تو فرمایا کہ جب دنیا کا سامان تھوڑا ہے تو اللہ کا عظیم کتنا بڑا ہوگا، اللہ کا کبیر کتنا بڑا ہوگا. فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ وَاجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور تم چھپا کر باتیں کرو یا ظاہر کر کے. کافر پتہ کیا کرتے تھے؟ نبی کے خلاف کوئی باتیں کرتے تھے نا تو آہستہ سے کہتے تھے آہستہ بات کرو، آہستہ بات کرو، یہ سن لیں گے، ان کے صحابہ سن لیں گے، ان کے لوگ سن لیں گے، جنات سن لیں گے. اب یہاں پر بھی اللہ اپنے علم کا اظہار کیا فرماتا ہے؟ کہا لوگوں تم چھپا کر بات کرو یا ظاہر، بے شک وہ دلوں کی باتوں کو بھی خوب جانتا ہے، اس سے تم پوشیدہ نہیں ہو. تم چھپ کے بات کرو گے تو یہ تو بہت بڑی بات ہے، دل میں اٹھنے والے ارادے بھی جانتا ہے. الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے؟ وہ سب جانتا ہے. وہو اللطیف الخبیر، کیوں وہ باریک بین اور بہت خبر رکھنے والا ہے. تو اس نے بتایا کہ اس کو ہر چیز کی خبر ہے. جب سب چیز کی خبر ہے دوستو تو اس سے بھاگا جا نہیں سکتا. بڑی پیاری بات کہی ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے. فرمایا کہ جب تو کسی گناہ کا ارادہ کرنا تو اللہ کی دنیا سے نکل کر ایسی جگہ چلا جا جہاں پہ خدا نہیں ہے، تو وہاں جا کے گناہ کر لیا کر. تو بندے نے کہا کہ اے خواجہ یہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا سے کہاں کہاں جا سکتا ہے انسان؟ تو کہا پھر گناہ کرنا چھوڑ دے. تو اللہ کی سلطنت سے کوئی باہر نہیں جا سکتا، تو لہٰذا سلطنت سے باہر جا کے بندہ گناہ کرے تو ہر جگہ تو اللہ کی بادشاہت ہے، تو ہم اللہ کی بادشاہت سے نکل نہیں سکتے. تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم گناہوں کو چھوڑیں، اس سے توبہ کریں. وما علیہ الا البلاغ المبین. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اگلے درس میں انشاءاللہ دوسرا رکوع انشاءاللہ بیان کریں. آج ایک رکوع ہے سورہ ملک کا. دعوت دیجیے لوگوں کو خدا انشاءاللہ 30-35 منٹ کا 40 منٹ کا درس ہے، بہت فائدہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.